اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، یزید کی حقیقت کیا ہے؟ یزید کون ہے؟ یزید کیسا آدمی تھا؟ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یزید کا پورا بایو ڈیٹا، پوری بایوگرافی، اس کی پوری حقیقت کو انشاءاللہ میں واضح کروں گا کہ یزید کون تھا، کس قسم کا وہ انسان تھا، اور صحابہ نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی۔ اس کا فاسق و فاجر ہونا، لعنتی ہونا کیا ثابت بھی ہے یا ایسے ہی اس پر الزام لگایا گیا ہے؟ سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کیسا آدمی تھا، اور اس سے پہلے میں ابتداءً یہ بتا دوں کہ یزید کی جو ولادت ہے وہ کب ہوئی؟ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، یزید کے والد صاحب کی وفات کے بعد رجب 60 ہجری میں اس سے خلافت کی بیعت لی گئی، اور اس کا سن ولادت 26 ہجری ہے، اور جس دن اس کی بیعت کی گئی اس کی عمر 34 سال تھی۔ اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کیونکہ یزید بن معاویہ حضرت عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا، اور آگے لکھتے ہیں حضرت معاویہ کا بیٹا یزید جو ملک کا والی بنا اور اس کی خلافت میں جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ حضرت عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا ہے، جس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں معاویہ کے ہاں یزید 27 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں پیدا ہوا، اور ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں یزید حضرت عثمان کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ بعض نے 26 ہجری کا قول بیان کیا، ابن کثیر نے، اور امام ابن تیمیہ نے 27 ہجری کا قول بیان کیا، لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی خلافت میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اب آئیے ابتداءً یزید کا حلیہ، یزید کا کردار، یزید کا پورا بایو ڈیٹا حدیث کی روشنی میں۔ سعید المقبوری سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے 2 تھیلے یعنی 2 طرح کا علم حاصل کیا ہے میں نے، ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے، جبکہ اگر میں دوسرے کو ظاہر کر دوں تو یہ گلا کاٹ ڈالا جائے۔ یہاں اشارہ کیا۔ امام ابن بطال نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ کا جو قول ہے، دوسرے کو اگر میں ظاہر کر دوں تو یہ گلا کاٹ دیا جائے، محلب اور ابو زناد نے کہا ہے اس سے آپ کی مراد علامات قیامت کی احادیث تھیں جو حضور نے دین میں فساد کے درآنے اور احوال کی تبدیلی اور اللہ کے حقوق کو پامال کیے جانے کے بارے میں بتایا تھا، جیسا کہ حضور کا یہ فرمان اس دین کی بربادی قریش کے کم عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، پھر انہوں نے جان کا خطرہ محسوس کیا تو اس کی وضاحت نہ کی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے 2 علوم مجھے ملے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ اس موضوع کو
وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب حافظ عسقلانی نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، مستملی کی روایت میں اضافہ ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا بلعوم سے مراد کھانے کا راستہ ہے جہاں یہ اشارہ کیا، اور اسی طرح اسماعیلی کی روایت میں ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ آگے یہ ساری تفصیل بیان کر کے ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں جیسا کہ آپ کا قول ابو ہریرہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں سن 60 ہجری کے آغاز اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ یہ ہجرت کا 60واں سال تھا اور اللہ نے ابو ہریرہ کی دعا قبول فرمائی اور وہ سن 60 سے 1 سال پہلے وفات پا گئے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ 60 سال سن 60 ہجری کی حکومت سے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ اور ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کی بات آئے گی کہ کیوں پناہ مانگتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سعید بن عمر بن سعید العاص سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں مروان اور ابو ہریرہ کے ساتھ تھا تو میں نے سنا کہ ابو ہریرہ فرما رہے تھے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت کی بربادی قریش کے چند نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے کہا لڑکوں کے ہاتھوں سے؟ حیرت میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں لڑکوں کے ہاتھوں سے، اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں کے بیٹے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ آگے وضاحت آتی ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے اللہ مجھے سن 60 ہجری کا زمانہ نہ ملے اور نہ چھوکروں کی حکمرانی کا زمانہ ملے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلا لونڈا سن 60 ہجری میں عمارت سنبھالے گا، امارت۔ اور اسی طرح ہی ہوا کیونکہ یزید بن معاویہ کو اسی سال خلیفہ بنایا گیا اور اسی کی حکومت سن 64 ہجری تک باقی رہی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے معاویہ نے حکومت سنبھالی۔ تو حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے 60 ہجری کی حکومت سے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں میری امت کا بگاڑ قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگا۔ اب یہ کون ہے؟ انشاءاللہ بتاتا ہوں کون ہے، وہ بھی حدیث رسول میں ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ پہلے ابو ہریرہ کا اپنا ذاتی خیال، اپنی ذاتی رائے، اب حدیث رسول۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 ہجری کی دہائی کے آغاز اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، حدیث رسول ہے۔ اور ظاہر ہے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے اس تھیلے میں ایسی حدیث ہے اگر وہ میں تمہیں بیان کر دوں تو تم مجھے سنگسار کر دو۔ پھر فرمایا اے اللہ میں سن 60 کا آغاز کبھی نہ پاؤں۔ لوگوں نے پوچھا سن 60 کے آغاز میں کیا ہے؟ فرمایا بچوں کی حکومت، کم عقل لڑکوں کی حکومت۔ اور حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے سن 60 ہجری کا زمانہ نہ ملے۔ عمیر بن ہانی سے مروی یہ روایت۔ اور آگے ایک عجیب روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا حسین بن علی کو میری ہجرت کے 60ویں سال کے آغاز میں شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے صراحتاً بات ارشاد فرمائی، وضاحت کر دی اس بات کی۔
اب آئیے جی، وہ بندہ کون ہے؟ نوجوان لڑکا، بے وقوف لڑکا، قریش کی بربادی، امت کی بربادی جس کے ہاتھوں ہوگی۔ اس سے پہلے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آقا علیہ السلام کی روایت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اس میں درار ڈالے گا، اس معاملے کو، اس نظام خلافت کو برباد کر دے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، یقال لہ یزید، اور اسے یزید کہا جائے گا۔ حدیث رسول ہے وہ، جدھر ساری روایات جو آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے میں نے پیش کی، حضرت ابو ہریرہ کی روایات اور صحابہ کی روایات کہ امت کی بربادی ہوگی، نو عمر لڑکے، کم عمر لڑکے، بے وقوف لڑکے، بچوں کی حکومت، چھوکروں کی حکومت، وہ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث رسول میں اس کی وضاحت آ گئی، اور حضرت ابو ہریرہ اسی یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے کہ میں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ بعض روایات میں وضاحت کے لیے یہ اضافہ ہے کہ اسے یزید کہا جائے گا۔ اب یہ تمام احادیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ یزید ایسا آدمی تھا۔ تو سامعین گرامی قدر، حدیث رسول جس کو بدبخت کہہ رہی ہو، چھوکرا کہہ رہی ہو، بے وقوف کہہ رہی ہو، اور حکم دے رہی ہو کہ اس کی حکومت سے پناہ مانگی جائے، وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی نشست میں یزید کی حقیقت کو اور واضح کروں گا، صراحت کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔